درس منطقی ایک استاد وسیم 29 میں اردو 22,064 مدرسہ علم ثقل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو تعریف کے بیان میں ہے۔ تمہیدن کے اندر آغا مظفر اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تعریف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ تعریف کے ذریعے سے آپ کسی بھی لفظ کے مفہوم کو معین اور مشخص کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسی شے کا مفہوم اور معنی مشخص نہ ہو تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مقام علم میں اگر علمی مباحث ہوں وہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بسا اوقات اجتماعی مسائل بھی بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ مقام علم کے اندر میں آپ کو مثال دوں، جیسے مفہوم توحید کی تعریف کریں آپ، خود دیکھیں اس تعریف کے دقیق نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آغا شرک مفہوم کے معین نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہابیت جو بڑے پیمانے پر آپ کو اور ہمیں کہتی ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، وہ وہاں پر شرک کا معنی غلط کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یا خود ہمارے درمیان، خود شیعوں کے درمیان غلو غالی، آغا قائل بالتفویض، تفویض کا قائل ہے، خب یہ تفویض، غلو ایسے مفاہیم ہیں کہ اگر ان مفاہیم کو اچھے طریقے سے آپ مشخص نہ کریں تو اختلافات ہوتے ہیں، ہم علمی لحاظ سے، ہم معاشرتی اعتبار سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آغا اس تمہید ان میں اسی نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تعریف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اگر مفہوم مشخص نہیں ہوگا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ کہ آغا نے اجتماعی لحاظ سے دو عناوین کو مثال کے طور پر ذکر کیا، ایک مفہوم آزادی اور ایک مفہوم وطن۔ بھلے ایسے ہی ہے، لیکن آج تک واقعاً علمی دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو ان کی ایسی تعریف کرے کہ جن پر تمام کے تمام لوگ متفق ہوں، نہ آزادی کی نہ وطن کی۔ خب وطن کا معیار کیا ہے؟ آیا زبان معیار ہے، یا علاقہ معیار ہے، یا کلچر اور فرہنگ معیار ہے؟ کیا معیار ہے؟ کیسے کہیں گے آپ کہ یہ ایک ہی وطن ہے؟ خب یہ اسی وجہ سے بہت سارے جو دشمن ہیں وہ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت عثمانیہ اپنی تمام خرابیوں کے باوجود، کہ تشیع کے خلاف بہرحال ان کا ایک بغض معروف تھا، صفویوں کے ساتھ ان کی جنگیں، یہ سارے مسائل تھے حکومت عثمانیہ کے، لیکن اپنی ان تمام خرابیوں کے باوجود بالاخر یورپ کے مقابلے میں ایک دیوار تھی عالم اسلام کے اندر، بالاخر پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک طاقت تھی، تو اس کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا مختلف طریقوں سے۔ اعلیٰ اس کے بہت سارے اسباب ہیں حکومت عثمانیہ کو، اگر آپ پڑھنا چاہیں ان کی تاریخ کو تو ان کے بہت سارے مسائل تھے۔ من جملہ برحال مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے خلاف جو یہ عربوں کے اندر مختلف تحریکیں چلائی گئی، بھئی یہی حکومت عثمانیہ، شام پر بھی انہی کا قبضہ، عراق پر بھی انہی کا قبضہ، فلاں علاقے پر بھی انہی کا قبضہ، تو اس زمانے میں بہت ساری نیشنلسٹ تحریکیں چلی وطن کے نام پر۔ خوب اس وطن سے بہت زیادہ انہوں نے استفادہ کیا اس نعرے سے، اور لوگوں کو کیا کیا؟ تقسیم کیا۔ اسی زمانے میں یہ عراق کے اندر، شام کے اندر، یہ مختلف جگہوں پر ایسے بنی۔ تو آغا مظفر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک لفظ سے سامنے والا کتنا استفادہ کر سکتا ہے، درست ہے؟ حتیٰ زبان سے، آغا ناموں سے ایسے ہوتا ہے، وہ ایک معنی مراد لے رہا ہے، دوسرا دوسری معنی مراد لے رہا ہے۔
خوب ہمارے خود سندھ کے اندر کتنا جھگڑا چلا، اردو زبان اور سندھی کا، پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے مارے گئے بے گناہ، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے، خوب اسی زبان کے ذریعے سے کھیلتے تھے۔ لیکن یہ آج کے دور میں وطن یعنی کنٹری، تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا، یعنی اس کا مفہوم مشخص نہیں ہے، ابھی تو اس وقت وہی کہہ رہا ہوں نا، ابھی اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ وطن کی تعریف کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وطن کے مفہوم میں اختلاف ہے، آگا بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم فعلاً یہاں پر بحث بھی نہیں کرنا چاہ رہے، صرف مثال کے طور پر آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، درست ہے۔ اچھا آ جائیں اصل بحث کی طرف، تعریف کے اقسام کتنے ہیں، کس طریقے سے تعریف ہوتی ہے؟ آگا یہاں پر 6 صفحات ہیں، میری طرف توجہ کریں، ان 6 کے 6 صفحات کا خلاصہ 2 یا 3 جملے، 6 صفحات ہیں، ان کا خلاصہ 2 یا 3 جملے۔ دیکھیں کیسے، یہاں پر جو 6-7 صفحات ہیں ان کو مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے التنقیح فی المنطق میں 3 جملات میں، یعنی 2 جملات میں کہا، توجہ کیجیے گا۔ التعریف ان کان بالفصل فحد و ان کان بالخاصۃ فرسم و کل منہما ان کان بالجنس القریب تام و الا فناقص۔ تمام شد، یہ جو آپ کو 6 صفحات میں ہم بیان کرنے والے ہیں، اس کا خلاصہ یہی تھا۔ توجہ کریں، ادھر دیکھیں، خلاصہ لکھوا رہا ہوں یہاں پر۔ تعریف یا فصل کے ذریعے سے ہے یا خاصے کے ذریعے سے، تعریف یا فصل کے ذریعے سے ہے یا خاصے کے ذریعے سے۔ ہر وہ تعریف جس کے اندر فصل ذکر ہو اس کو کہیں گے حد، ہر وہ تعریف جس میں خاصہ ذکر ہو اسے کہیں گے رسم۔ تعریف اگر فصل کے ذریعے سے ہو تو وہ تعریف حدی ہے، اور اگر خاصے کے ذریعے سے ہو تو وہ تعریف رسمی۔ درست ہے، یہ ہو گئی تعریف حدی اور رسمی کی تعریف۔ اگر دونوں میں سے، چاہے وہ تعریف حدی ہو یا رسمی ہو، دونوں میں سے ہر ایک میں اگر جن سے قریب بھی ہو تو وہ ہو جائے گی تام، اور اگر جن سے قریب نہ ہو تو وہ ہو جائے گی ناقص۔ لکھا خلاصہ؟ بس ایسے آپ 2-3 جملوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر تعریف فصل کے ساتھ ہو تو وہ تعریف حدی ہے، اگر خاصے کے ساتھ ہو تو وہ تعریف رسمی ہے، اور اگر تعریف کے اندر جن سے قریب استعمال ہو تام ہے، اور اگر تعریف میں جن سے قریب نہ ہو تو وہ ناقص ہے۔ اس بنا پر تعریف کی 4 قسمیں ہو گئیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد تام کسے کہیں گے؟ جو جن سے قریب اور فصل قریب سے ہو۔ حد ناقص کسے کہیں گے؟ جو فصل اور جن سے بعید کے ساتھ ہو، جن سے قریب نہ ہو۔ حد ناقص جس میں جن سے قریب نہ ہو، چاہے فقط خالی فصل ہو یا جن سے بعید اور فصل ہو۔ تو بیسس میں یہ لکھیں گے کہ جن سے قریب نہ ہو، نہ تعریف آپ پوری یوں لکھیں گے، کل لکھیں گے نا حد ناقص کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ وہ تعریف جو جن سے بعید اور فصل کے ساتھ ہو یا فقط خالی فصل کے ساتھ ہو۔ رسم تام وہ تعریف جو جن سے قریب اور خاصے کے ساتھ ہو، کیونکہ تام چاہے حد ہو یا رسم ہو وہاں پر جن سے قریب ہوگی۔ دقت کر رہے ہیں؟ تام چاہے حد ہو یا رسم ہو اس میں جن سے قریب ہوگی، اور رسم وہ تعریف ہوگی جو خاصے کے ساتھ ہوگی۔ خلاصہ کلام فتحصل من جمیع ما ذکرنا ہو یہ کہ اگر جن سے قریب اور فصل قریب ہو حد تام، اگر جن سے بعید اور فصل ہو یا خالی فصل ہو تو حد ناقص، جن سے قریب اور خاصہ ہو رسم تام، جن سے بعید اور خاصہ ہو یا خالی خاصہ ہو رسم ناقص۔ تمام شدہ کا 6 صفحات کا خلاصہ ہو گیا۔ عبارت کو دیکھیں، نہ فصل بعید سے نہیں کریں گے نا، آپ کو حتماً یا فصل قریب لے کر آئیں گے یا خاصہ لے کر آئیں گے۔ نارمل اگر فصل بولیں یعنی فصل قریب ہی مراد ہے ہماری۔ بھلے
کیونکہ فصل بعید در حقیقت اس شے کی فصل نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ اصل میں اس شے کے جنس کی فصل ہوتی ہے۔ مثلا جو آپ کہتے ہیں حساس متحرک بالارادہ، انسان کے لیے فصل بعید ہے، در حقیقت وہ فصل حیوان ہے۔ یہ پہلے عرض کیا تھا کلیات خمسہ کے باعث میں۔ بے فرمائید آغا اقسام التعریف، التعریف حد و رسم، تعریف یا حد ہے یا رسم ہے، کہ اس کا ملاک یہی ہے، اگر فصل قریب ہو تو حد، اگر خاصہ ہو تو رسم۔ الحد التام والرسم، الحد والرسم تام و ناقص، حد و رسم یا تام ہے یا ناقص ہے۔ تام اور ناقص کا معیار یہ ہے کہ جن سے قریب ہے یا نہیں ہے۔ تام اور ناقص کا معیار کیا ہے؟ جن سے قریب ہے یا نہیں ہے۔ استاد اگر ناقص ہو تو ضروری اس میں جنس بعید ہو یا اس میں ممکن ہے جنس ہی نہ ہو؟ اس میں ممکن ہے جنس ہی نہ ہو، جن سے قریب نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے اصلاً جنس ہی نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ خالی فصل ہو، خالی خاصہ ہو، یا اگر جنس ہو تو جن سے بعید ہو۔ بھائی جو حد ہے، حد کا مطلب تعریف، جی آغا، جو حد ہے حد کا مطلب تعریف ہو۔ پہلے دیکھیے تعریف کی قسمیں ہیں نا، تعریف کی ایک قسم کا نام حد ہے، دوسری قسم کا نام رسم ہے۔ اس حد کا مطلب کیا؟ حد کا عرض تو کیا ابھی، حد تو ویسے کہتے ہیں نا، باؤنڈری کو کہتے ہیں، تو یہ تعریف ایسی ہوتی ہے کانو جو ہے وہ کیا ہے، باؤنڈری کی حیثیت رکھتی ہے۔ من حد کا ویسے لغت میں تو اگر اس طریقے سے جائیں تو من کے معنی میں آتا ہے تقریباً، یہ ایک ایسی باؤنڈری ہے جو دوسری چیزوں کو منع کرتی ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو۔ اور رسم کیا ہوا؟ ہاں رسم کیا ہوا؟ رسمہ تو ویسے اس کو کہتے ہیں نا، یعنی کوئی چیز مثلا کیا کرتے بلے بلے، یعنی کوئی چیز لکھنا یا کوئی چیز پینٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں میرے خیال میں رسمہ کا، یا البتہ رسمہ کا اور بھی لغوی کوئی معنی ہوگا، وہ لغوی معنی دیکھیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ رسمہ ایک اور معنی میں بھی آتا ہے، ایک تو یہ بھی ہے رسمہ آج کل کی عربی میں ایسے بھی ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے ظاہراً رسمہ کا، دیکھیے گا لغت میں۔ سبق ان ذکرنا التعریف اللفظیہ، اگر عبارت زیادہ ہے مطلب نہیں ہے، مطلب یہی ہے، لہذا تھوڑا سرعت کے ساتھ چلوں گا، صحیح ہے۔ سبق ان ذکرنا التعریف اللفظیہ، اگر پہلے ہم نے تعریف لفظی کو ذکر کیا، ولا یہمنا البحث عنہ فی ھذا العلم، اور ہمارے لیے اس بحث اس علم منطق میں بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں رکھتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر تعریف لفظی کے بارے میں گفتگو کریں، نہ، یہ لغت کا کام ہے، لغوی معنی ہے، جا کر آپ خود مراجعہ کریں۔ لأنه لا ينفع الا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، اس لیے کہ اس تعریف لفظی کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے، درست ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو لفظ کا معنی پتہ چلے گا، ہمیں اسی لیے کہتے ہیں کہ فلا یستحق اسم تعریف، یہ مستحق نہیں ہے کہ اصلا اس کو تعریف کا نام بھی دیا جائے، اصلا تعریف نیز، تعریف یعنی جو بالآخر ایک چیز کے مطلب کو کھولے، واضح کرے، یہ تو نہیں کھول رہے، الا من باب المجاز والتوسع، مگر اس کو مجازاً اور لفظ تعریف میں وسعت دیتے ہوئے ہم نے اس کو تعریف کہا ہے، وگرنہ حق یہ ہے کہ اس کو تعریف تو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ وَإِنَّمَا غَرَضُ الْمَنْطِقِيِّ مِنَ التَّعْرِيفِ هُوَ الْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِيُّ الْمُوصِلُ إِلَى مَجْهُولٍ تَصَوُّرِيٍّ الْوَاقِعِ جَوَابًا عَنْ مَا الشَّارِعِ أَوِ الْحَقِيقِيَّةِ، منطقی کی جو غرض ہے تعریف سے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے منطقی کی غرض تعریف سے؟ آغا وہ یہ ہے، وہ معلوم تصوری کے جو آپ کو پہنچاتا ہے ایک مجہول تصوری کی طرف، وہ معلوم تصوری جو آپ کو پہنچاتا ہے کس کی طرف؟ مجہول تصوری کی طرف۔ الواقع، اور وہ معلوم تصوری کے جو واقع ہوتا ہے جواباً، جواب واقع ہوتا ہے کس کا؟ مائے شارعہ اور مائے حقیقیہ کا۔ تعریف آغا جواب ہوتا ہے نا در حقیقت، جب آپ مائے شارعہ کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں یا مائے حقیقیہ کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو تعریف وہ چیز ہے جو اس کا جواب ہوتا ہے، اور کل عرض کیا تھا کہ مائے شارعہ اور مائے حقیقیہ میں کیا تفاوت ہے۔ وَيُقَسَّمُ إِلَى حَدٍ وَرَسْمٍ، اور یہ تعریف تقسیم ہوتی ہے حد اور رسم کی طرف۔ وَكُلُّ مِّنْهُمَا إِلَى تَامٍ وَنَاقِصٍ، اور دونوں میں سے ہر ایک یا تام ہے یا ناقص ہے۔ الحد التام،
آ جائیں بھیا حد تام کی طرف. حد تام کیا ہے؟ دیکھیں حد تام وہ تعریف ہوتی ہے کہ جس میں آپ معرف کے تمام ذاتیات کو ذکر کرتے ہیں. جن سے قریب اور فصل قریب آ گئی تو اس کے تمام ذاتیات آ گئے نا. ہاں جب جن سے قریب اور فصل قریب کو ذکر کیا تو تمام ذاتیات آ گئے. وَهُوَ التعریف بجمیع ذاتیات المعرف، معرف کے تمام ذاتیات کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے اسے حد تام کہتے ہیں. وَيَقَعُ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبَيْنِ، یہ تعریف جنس اور فصل قریب سے ہوتی ہے، جنس قریب اور فصل قریب سے ہوتی ہے. لاشتمالہما علی جمیع ذاتیات المعرف، اس لیے کہ جن سے قریب اور فصل قریب معرف کے تمام ذاتیات پر مشتمل ہے. معرف کے جتنے بھی ذاتیات ہیں وہ سارے کے سارے جن سے قریب اور فصل قریب میں آ جاتے ہیں. مثلا ابھی آپ کو مثال کے ساتھ سمجھائیں گے میری جان. فَإِذَا قِيلَ مَا الْإِنسَانُ، جب کہا جائے کہ انسان کیا ہے، فَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ یوں کہیں حیوان ناطق. پہلی مرتبہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، مشکل ہی نہ دار ہے. وَهَذَا حَدٌّ تَامٌ، آگا یہ حد تام ہے. فِيهِ تَفْصِيلُ مَا أَجْمَلَهُ اسْمُ الْإِنسان، حیوان الناطق میں تفصیل ہے کس شے کی؟ ما اجملہ اسم الانسان، جس کو الانسان نے مجملاً رکھا ہوا ہے اسی کو کھول کے آپ نے حیوان الناطق کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا. وَيَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ ذَاتِيَاتِهِ، اور یہ تعریف انسان کی تمام ذاتیات پر مشتمل ہے. کیونکہ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَيْوَان، اس لیے کہ آگا جو حیوان کا مفہوم ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. يَنْتَوِي فِيهِ، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. کیا چھپا ہوا ہے؟ جوہر بھی چھپا ہوا ہے، جسم نامی بھی چھپا ہوا ہے، حساس المتحرک بالارادہ بھی چھپا ہوا ہے. یہ سب کچھ حیوان کے اندر آ جاتا ہے. درست ہے نا، یہ سب کچھ حیوان کے اندر آ گیا. وَكُلُّ هَذِهِ أَجْزَاءُ وَذَاتِيَّاتٌ لِلْإِنسَان، درست ہے. اگر یہ سارے کے سارے اجزاء اور ذاتیات ہیں انسان کے دیگے، درست ہے. سب کے سب انسان کے اجزاء ہیں اور انسان کے ذاتیات ہیں. وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَانِيًا، اگر حد تام میں آپ یوں بھی جواب دے سکتے ہیں، بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ حساسٌ متحرکن بالارادہ ناطقون. اب آپ کہیں گے کہ جن سے قریب کہاں ہے؟ سب کا نچوڑ جن سے قریب. احسنت، ان سب کو ملائیں تو بنتا ہے حیوان. درست ہے. جن سے قریب کو چاہے آپ خود اس لفظ کے ساتھ ذکر کریں چاہے اس کے تمام اجزاء کے ساتھ ذکر کریں، فرق کی نمی کنیں. وَهَذَا حَدٌّ تَامٌ أَيْضًا، یہ بھی حد تام ہے انسان کے لیے. عین الاول فی المفہوم، وہ جو حیوان آپ نے کہا تھا نا عیناً اسی کی طرح، حیوان ناطق اور جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، کوئی فرق نہیں. الا انہ اکثر و تفصیلا، مگر یہ کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں تفصیل کچھ زیادہ ہے. درست ہے آگا. لأنک وضعت مکان کلمت حیوان حد التام، فقط فرق یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے حیوان کی جگہ پر خود حیوان کی حد تام کو رکھا ہوا ہے. دقت کر رہے ہیں؟ یہ جسم نام حساس متحرک بالارادہ یہ خود حیوان کی حد تام ہے. حیوان کی جگہ پر آپ نے حیوان کی حد تام کو ذکر کیا ہے. وَهَذَا تَطْوِيلٌ وَفُضُولٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَاهِيَّةُ الْحَيْوَانِ مَجْهُولَةً لِلسَّائِلِ، فرماتے ہیں کہ یہ یوں طول دینا ہے اور فضول سی چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس صورت میں جب سائل کو حیوان کی ماہیت کا پتہ نہ ہو تو پھر فضول نہیں ہے، پھر اس کے لیے فائدہ مند ہے. الا اذا كانت ماہیت الحیوان مجہولۃ للسائل فیجب، تو پھر اس صورت میں واجب ہو جائے گا. وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَالِثًا،
آگا اور زیادہ آپ آئیں حسن جسم کو کھول کر کہیں جی آگا بسم الله من حساس متعرف بالرابطاتكم این برای خود حیوان حد تامه نہ غیر از ناطق غیر از ناطق حد تام ہے بھلے جسم النامن حساس متحرک بالارادہ یہ حد تام ہے حیوان کے لیے ناطق نہ ناطق نہ جسم النامن استاد یہ جن سے قریب ہے حیوان کے لیے جسم النامن حساس متحرک بالارادہ جسم النامن جن سے قریب ہے اس کے لیے بھلے حساس متحرک بالارادہ اس کے لیے فصل ہے بھلے 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 حیوان کی فصل قریب ہے وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَالِثًا تیسری مرتبہ یوں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں بِأَنَّهُ جَوْهَرٌ قَابِلٌ لِلْأَبْعَادِ الثَّلَاثَةِ نَامٍ حَسَّاسٌ متحرک بالارادۃ ناطقون کہ یہ اس کے لیے کہا کہ جس کو جسم کی بھی تعریف کا پتہ نہیں ہے نا کیونکہ جوہر قابل للابعاد الثلاثۃ یہ جسم کی تعریف ہو گئی اور آگے جائیں گے ابھی جوہر کو بھی بولیں گے سنیں سنیں نہ جوہر کی جنس نہیں ہے جنس عالی ہے دیگے صحیح ہے جوہر قابل للابعاد الثلاثہ اس کے نیچے لکھ دے وہ جسم دیگے جسم کی تعریف یہی ہے کہ جسم درس کے اندر تو نہ بولے نا یار یہ بعض ثلاثہ تو مجھ سے پوچھے نا اب ان سے کیسے پوچھ رہے ہیں خوب ابعاد ثلاثہ یعنی تین بود لمبائی چوڑائی گہرائی ان کو کہتے ہیں ابعاد ثلاثہ تین جہات تین بود تین جہتیں وہ کون سی ہے لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہر جسم کے اندر ایسے ہوتا ہے نا لمبائی چوڑائی گہرائی اسے کہتے ہیں ابعاد ثلاثہ یعنی اگر للابعاد ثلاثہ میں کسی کو نہ پتہ ہو تو پھر وہ یہ بھی ڈالیں کس کی اب یہ تو لغوی معنی ہے ابعاد ثلاثہ کا اگر پتہ نہ ہو تو پھر اس کو علم منطق نہیں پڑھنی چاہیے وہ تھوڑا سا گھر جائے ہاں یہ آپ نے تو تعریف کی ویسے بھی ابعاد ثلاثہ بھی انہوں نے پوچھا تو آپ نے تعریف کی تعریف نہیں کی میں نے لفظ تبدیل کر دیا تعریف لفظی کی تین بود طول و عرض و عمق ایک ہی بات ہے اس کو لفظ کو فقط چینج کیا خوب جوہر تو روشن جہاں پر مطلب سمجھ میں نہ ہے وہ پوچھے یعنی حتماً پوچھیں اگر کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حتماً پوچھیں کوئی منع نہیں جوہر قابل للابعاد الثلاثۃ نامن رشد کرنے والا ہو حساس متحرک بالارادہ حساس بھی ہے متحرک بالارادہ بھی ہے ناطقون کیونکہ میں اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ کلیات خمسہ کے بعد میں بار بار اس کو بیان کیا تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو آ رہا ہے جس جگہ پر محسوس کریں کہ ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ادھر روکیں مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس صرف صفحہ جو ہے وہ کیا خالی کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ مطلب سمجھنا بھی ہے بھلے فتضع و مکان کلمت جسم حد التام یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے آگا کلمہ جسم کی جگہ پر آپ نے اس کی حد تام کو ذکر کر دیا جسم کی حد تام کیا ہے جوہر قابل للابعاد الثلاثہ جوہر اس کی جنس ہے اور قابل للابعاد الثلاثہ اس کی فصل ہے فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ حَدًّا تَامًا لِلْإِنسَانِ اکثر تفصیلاً من الجواب ثانی اگر یہ پورے کا پورا مجموعہ انسان کی کیا ہے حد تام ہے اور دوسرے جواب سے بھی اس میں زیادہ تفصیل ہے وَأَكْثَرُ فضولاً بہت زیادہ فضول ہے اس میں إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَاهِيَّةُ الْجِسْمِ مَجْهُولَةً أَيْضًا لِلسَّائِلِ کہ اس صورت میں پھر فیجب مگر یہ کہ سائل کو پتہ نہ ہو کہ بابا جنس کی ماہیت جسم کی ماہیت کیا ہے پھر وہاں پر واجب ہو جائے گا وہاں کذا اذا کان الجوہر مجہولا تضع مکانہ حدہ التام البتہ ان وجدہ اگر جوہر کی حد تام ہو تو رکھیں گے کہ ظاہراً اس کی حد تام نہیں ہے پھر آپ کو تعریف رسمی لینی پڑے گی اس کا خاصہ لانا پڑے گا کیونکہ جوہر جن سے عالی ہے دیکھے خوب بھلے دیکھے اس کی حد تام کیسے بنے گی کیونکہ حد بنے گی اس صورت میں جب اس کی فصل ہو ہاں اور اسی طریقے سے تام بنے گی جب اس کی جنس ہو
اب اس کی تو جنس نہیں ہے. وَمَا لَا جِنْسَ لَهُ لَا فَصْلَ لَهُ، جس کی جنس نہیں ہے اس کی فصل بھی نہیں ہے، تو پس اس کی حد تام نہیں ہوگی. حتیٰ ينتہی الامر الى المفاہیم البدیہیۃ الغنیۃ عن التعریف، یہاں تک کہ آپ کہاں تک پہنچ جائیں؟ ان مفاہیم تک پہنچ جائیں جو بدیہی ہوں اور تعریف سے بالکل غنی ہوں، واضح ہوں. کا مفہوم الموجود والشیء، مثلا جیسے مفہوم موجود کو لے کر آغا جوہر کیا ہے؟ ایک ایسا موجود جو کسی موضوع میں نہ ہو، مثلا. درست ہے. وقت ظاہر من هذا البیان 4 امر، ہمارے اس بیان سے 4 باتیں واضح ہو گئیں. اولا ان الجنس والفصل القریبین تنطوی فیہما جمیع الذاتیات المعرف، فرماتے ہیں کہ جنس اور فصل قریب ان دونوں کے اندر تمام ذاتیات موجود ہوتے ہیں. معرف کے جتنے بھی ذاتیات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر منطوی ہوتے ہیں. درست ہے آگا؟ لا یشذ منها جزء ابدا، کوئی بھی جز ایسا آپ فرض نہیں کر سکتے جو ان سے خارج ہو. جن سے قریب اور فصل قریب ایسے ہے، ہاں کوئی جز ذاتی آپ فرض نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جن سے قریب اور فصل قریب اس کو شامل ہوں گے. ولذا سمی الحد بہما تامن، اسی لیے ان کے ذریعے سے جو تعریف ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد تام، یعنی خارج نہیں ہے. یہ ہم نے لا یشذو آغاز منطق میں ابتدا میں پہلے درس میں پڑھا تھا، وہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ شذ یشذو بھی آیا ہے اور شذ یشذو بھی آیا ہے. فیشذو یعنی ای انفرد. وثانیا دوسرا نقطہ آگا اللہ فرق فی المفہوم بین الحدود التامۃ المطولہ والمختصرہ. آگا مفہوم کے اعتبار سے چاہے حد تامہ مطول ہو چاہے حد تامہ مختصر ہو، مفہوم کے لحاظ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں کا مفہوم ایک ہے. حیوان ناطق کا بھی مقصد وہی ہے، اور جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق کا مفہوم بھی وہی ہے. بلکہ جوہر قابل للابعاد الثلاثۃ نام حساس متحرک بالارادۃ ناطق، اس کا بھی معنی یہی ہے. درست ہے، کوئی فرق نہیں ہے. الا ان المطول اکثر تفصیلا، مگر وہ جو طویل ہے تعریف حد تامہ اس میں دیکھیں تفصیل زیادہ ہے. فیکون التعریف بها واجبا تارۃ وفضولا اخرى، 2 چیزیں ہیں، یا واجب ہے یا فضول ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو واجب ہے تفصیلی تعریف لانا، اور اگر پتہ ہے پھر بھی آپ لا رہے ہیں تو پھر فضول کام کر رہے ہیں. دیکھیے ہم 2 باتوں پر کریں، یا واجب ہے یا فضول ہے، مستحب شستحب نہیں ہے. درست ہے. وثالثاً تیسرا نقطہ ان الحد التام یساوی المحدود فی المفہوم، ان نقطہ خوبیس. حد تام اپنے محدود کے ساتھ، یہ 2-3 الفاظ ہیں ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے. معرف، ٹھیک ہے، اسی معرف کو محدود بھی کہتے ہیں. معرف، حد، رسم، تعریف، سب کا ایک ہی معنی ہے. درست ہے. کہہ رہے ہیں ان الحد التام یساوی المحدود، حد تام محدود کے ساتھ مفہوم مساوی ہے. کل مترادفین، گویا کے مترادف ہے. حالانکہ کل مترادفین گفتی نہ گفتی مترادف ہے، کیونکہ مترادفین کہتے ہیں کہ جہاں پر دونوں لفظوں کا معنی ایک ہو. یہاں پر معنی ایک نہیں ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو گویا کے مترادف ہی ہیں. صحیح ہے، دونوں کو ملا ہے، حیوان اور ناطق کو ملا ہے تو اس کا مفہوم بھی جا کر وہی انسان بنتا ہے. خوب فیقوم مقام الاسم بأن یفید فائدتہ،
وَيَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِسْمُ إِجْمَالًا. نتیجہ کیا نکلتا ہے جب یہ دونوں یعنی حد تام محدود کے مساوی ہے تو فیقوم ہو، تو پھر یہ حد تام فاعل کی ضمیر حد تام کی طرف، یہ حد تام قائم مقام ہوتی ہے کس کے؟ قائم مقام ہوتی ہے اس کے نام کے، یعنی انسان کے. درست ہے؟ یعنی حیوان ناطق انسان کے قائم مقام ہے. بِأَن يُفِيدَ فَائِدَتَهُ، اسی والا فائدہ دیتی ہے جو آپ انسان کہہ کر فائدہ لینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، حیوان ناطق کہہ کر بھی وہی فائدہ لے سکتے ہیں آپ. وَيَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِسْمُ إِجْمَالًا، جس پر الانسان اجمالاً دلالت کرتا ہے اسی پر یہ حیوان ناطق تفصیلاً دلالت کرتا ہے. ورابعاً، چوتھا نقطہ، ان الحد التام يدل على المحدود بالمطابقہ، کیونکہ جب مفہوم کے لحاظ سے بالکل ایک ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ حد تام کی دلالت محدود پر دلالت مطابقی ہوگی. سید سجاد بتائیں گے ہمیں دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں پوری حقیقت کے اوپر صدق کر سکتا ہے. بھلے تمام معنی موجود ہے. آسان تم ان خوب تعبیر اے محمد علی کہ لفظ اپنے تمام معنی موضوع اللہ پر دلالت کرے، یہ ہو جائے گی کیا؟ دلالت مطابقی. تمام شدہ. الحمدللہ. الحد الناقص وهو التعریف ببعض ذاتیات المعرف، اگر معرف کے بعض ذاتیات کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے اسے حد ناقص کہتے ہیں. ولا بد ان يشتمل على الفصل القریب على الاقل، اگر کم از کم یہ فصل قریب پر مشتمل ہونی چاہیے. ولذا سمي ناقصا، کیونکہ بعض ذاتیات پر مشتمل ہے لہذا ناقص کہتے ہیں. لذا کا ربط اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اس میں فصل ذکر ہوئی ہے لہذا ناقص ہے، نا، کیونکہ اس میں بعض ذاتیات ہیں لہذا ناقص ہے. درست آقا جان؟ وَهُوَ يَقَعُ تَارَةً بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ، ایک مرتبہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جنس بعید اور فصل قریب کو ذکر کرتے ہیں. وَأُخْرَى بِالْفَصْلِ وَحْدَهُ، خوب بسا اوقات ہم فقط خالی فصل کو ذکر کرتے ہیں. مثال الاول، تقول لتحدید الانسان، انسان کی تعریف کے لیے. تحدید اور تعریف ایک ہی بات ہے. انسان کی تعریف کے بارے میں آپ کہتے ہیں جسم نامن ناطقون، کہ جسم نامن انسان کے لیے جنس بعید ہے. فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم، نقصت ماذا؟ صفت حساس متحرک بالارادہ. فرماتے ہیں کہ آپ نے جو پہلے ہم نے حد تام ذکر کی تھی دوسرے جواب میں، اس سے آپ نے کاٹ لیا اس چیز کو، حساس متحرک بالارادہ کو. دوسرا جواب جو حد تام کا تھا اس میں جو ہم نے حساس متحرک بالارادہ کو بھی ذکر کیا تھا اس کو آپ نے کینچی کر دیا. وہی فصل الحیوان ہے، وہ کیا تھا؟ حساس متحرک بالارادہ، وہ حیوان کی فصل دی گئی. وقد وقع النقص مکان النقط، جسم نامن کے بعد جو نقطے دیے اس جگہ پر تھوڑا سا نقص آ گیا ہے تعریف میں. بین جسم نامن و بین ناطقن، وہ نقطے جو جسم نامی اور ناطق کے درمیان ہے وہاں پر تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ ہم نے کاٹ دیا ہے. فلم کیا پڑھیں گے؟ کمول یکملو، ہے نا؟ دیکھیے گا پھر بھی فلم یکمل فی مفہوم الانسان، نتیجتاً اس میں مفہوم انسان بیچارہ کامل نہیں ہوا. ومثال الثانی، کہ جہاں پر فقط خالی فصل کو ذکر کریں، مثال الثانی یعنی جہاں پر خالی فصل ہو. تقول لتحدید الانسان ایضاً، یہاں پر بھی آپ انسان کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ ناطقون، اعلیٰ پہلے صرف نقطے ہی نقطے. فقد نقصت من الحد التام الجنس القریب کلا، اگا حد تام میں جو جنس قریب تھی اس پوری کی پوری جنس قریب کو کھا گیا. فہو اکثر نقصانا من الاول، یہ پہلی تعریف سے زیادہ ناقص تر ہے. کما ترا ہمیں جوری کے داری می بھی نہیں.
وقت ظاہر من هذا البیان 3 چیزیں ہیں، اس بیان سے 3 چیزیں ظاہر ہوئی. اولا ان الحد الناقص لا يساوي المحدود فی المفہوم. اگر یہ حد ناقص محدود اور تعریف کے ساتھ معرف کے ساتھ مفہوم میں مساوی نہیں ہے. کیوں؟ لأنه يشتمل على بعض اجزاء مفہومه، اس لیے کہ محدود مفہوم ہی کی ضمیر محدود کی طرف، اس لیے کہ محدود کے مفہوم کے بعض اجزاء پر یہ مشتمل ہے حد ناقص. ولكنه يساوي في المصداق، لیکن مصداق میں مساوی ہے. یہ ہو سکتا ہے بھلے ایسے یہ ناطق اور انسان مساوی ہیں، دیکھیں صدق کے اعتبار سے ان میں نسبت تساوی ہے، مصداق کے لحاظ سے مساوی ہے، مفہوم کے لحاظ سے نہ. محدود کو حد تام بول سکتے ہیں؟ نہ محدود یعنی معرف، ابھی تو لکھا میری جان معرف، محدود یعنی معرف، تو اس کو حد تام کیسے بول رہا ہے؟ وثانیاً دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آیا، ان الحد الناقص لا یعطی للنفس صورتا ذہنیتا کاملتا للمحدود مطابقتا لا کما کان الحد التام. فرماتے ہیں دوسرا نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حد ناقص عطا نہیں کرتی انسان کے لیے، نفس کے لیے یعنی خود انسان کے لیے، انسان کے روح کے لیے، انسان کے نفس کو عطا نہیں کرتی. کیا؟ ایک صورت ذہنیہ، کہ جو صورت ذہنیہ کیا ہے؟ اس معرف کی کامل صورت ہو اور اس کے ساتھ دلالت مطابقی کے لحاظ سے بالکل تطابق رکھتی ہو. ایسی صورت ہمیں نہیں دیتی حد ناقص، کیونکہ ناقص ہے. دیکھے کما کان الحد التام، جیسا کہ حد تام ایسی صورت دے رہی تھی، حد تام ہمیں عطا کر رہی تھی صورتاً ذہنیتاً کاملتاً للمحدود مطابقتاً لا، حد تام ایسے کر رہی تھی، لیکن حد ناقص ایسے نہیں کر رہی. فلا یکون تصورہ تصوراً للمحدود بحقیقتہ، پس نہیں ہوگا تصورہ کی ضمیر پلٹا ہے حد ناقص کی طرف، نہیں ہوگا حد ناقص کا تصور تصوراً للمحدود بحقیقتہ، محدود کا حقیقتاً تصور حد ناقص نہیں ہے. بل اکثر ما یفیدو، پھر بھائی اس تعریف کا کیا فائدہ؟ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ تعریف جو آپ کو فائدہ دے گی، اکثر ما یفیدو یہ ہے تمییزہ ان جمیع ما عداہ تمییزا ذاتیا فحسبہ. زیادہ سے زیادہ جو آپ کو حد ناقص دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمییزہ اس محدود اور معرف کو جدا کرے گی، ان جمیع ما عداہ اس کے علاوہ اور جتنی بھی انواع ہے ان سے یہ تعریف اس کو جدا کرے گی. منتہا جدائی کیسی ہے؟ تمییزاً ذاتیاً، وہ ذاتی تمییز ہوگی. کیوں کہہ رہے ہیں تمییزاً ذاتیاً؟ اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. یہ کیوں نہیں کہا تمییزاً عرضیاً؟ احسنتم بارک اللہ، کیونکہ فصل تو ذکر ہوئی ہے نا، تو تمییز ذاتی ہوگی. بھائی یہ حد تام اور المحدود جو ہے وہ مساوی ہے. بھلے گفتیم چاش گفتیم. وثالثا انه لا يدل على المحدود بالمطابقہ، حد ناقص کی دلالت محدود پر بالمطابقہ نہیں ہے، بھلے اس کے تمام مفہوم کو بیان نہیں کر رہی، بل بالالتزام، بلکہ یہ کون سی دلالت ہے؟ بالالتزام. لأنه من باب دلالت الجز المختص علی الکل. اگر اس کو تو تضمنی کہنا چاہیے تھا نا، التزامی کیوں کہہ رہا ہے؟ دلالت تضمنی میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی دلالت جز معنی موضوع لا کا، تو حد ناقص میں تو جز تو آتا ہے نا، تو اس کو تضمنی کہنا چاہیے نا. مصداق میں تو پورا کا پورا ہے. اس کا نظر یہ کیا بات ہوئی؟ جز پر دلالت تو کر رہا ہے. نہیں تو پورے پر دلالت کرنا استاد. کہاں ہے؟ سو رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ بھائی دلالت تضمنی یہ ہے کہ کل اپنے اجزاء پر ضمناً دلالت کرے، کل کی اجزاء پر دلالت تضمنی ہوتی ہے. جز کی کل پر دلالت تضمنی تھوڑی ہوتی ہے. سو رہے ہیں یار.
جز کی دلالت کل پر تضمنی تھوڑی ہے، کل کی دلالت جز پر تضمنی ہے. یہاں پر حد ناقص جز ہے، وہ جو اپنے کل یعنی محدود پر دلالت کر رہا ہے تو یہ دلالت التزامی ہوگی. جز کی دلالت کل پر دلالت التزامی ہے. یا حسین ابن علی کیا کریں، بل بالالتزام، بلکہ یہ دلالت کیا ہے، دلالت التزامی ہے. کیونکہ جامعہ میں آگا یہ نہیں کہا تھا کہ جز خارج ہو، خارج ہے نا، خارج ہے نا. جز جو کل پر دلالت کر رہا ہے، کل تو جز کا جز نہیں ہے، نہ تمام معنی ہے، خارج معنی ہے. دیکھیں کل جز کا نہ تو جز ہے نہ ہی تمام معنی ہے، خارج معنی ہے. خارج لازم بولا تھا نا. ارے خارج لازمی ہے، بھلے خارج لازمی ہے. ان مشکل نہ جا رہے، ان طرف رہا تھی اس طرف سے. اصل مسئلہ یہ کہ اس کو سمجھنا اکثر نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ میں. مثلا یہ جو مدرسہ ہے، مدرسے کا گنبد مدرسے پر دلالت کر، گنبد مدرسے پورے پر دلالت کر، یہ کون سی دلالت ہوگی؟ دلالت التزامی ہوگی. جز کی دلالت کل پر دلالت التزامی ہے. کہ بہرحال یہ دلالت کے بعض کی طرف مراجعہ کریں. خوب لأنه من باب دلالت الجز المختص علی الکل. تمام شو، الحمدللہ. خوب باقی تھوڑا سا رہ گیا، آ گئے رسم کی طرف. تعریف حدی میں فصل قریب ضروری ہے، ضروری ہے جی. آگا فصل بعید سے نہیں ہوگا. نہ نہیں ہوگا. الرسم التام وهو تعریف بالجنس والخاصہ. اگر رسم تام کیا ہے؟ جو جنس اور خاصے کے ذریعے سے تعریف ہوتی ہے. کتعریف الانسان بانه حیوان ضاحک فاشتمل علی الذاتی والعرضی. اگر یہ تعریف ذاتی اور عرضی دونوں پر مشتمل ہے. ولذا سمی تاما، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں رسم تام. رسم ناقص کیا ہے؟ وہ تعریف بالخاصۃ وحدہا، خالی خاصہ ہو. کتعریف الانسان بانہ ضاحک فاشتمل علی الارضی فقط، یہ فقط عرضی پر مشتمل ہے. فکان ناقصا، تو یہ بیچاری ناقص بن جائے گی. وکیل، بعض لوگوں نے کہا ان التعریف بالجنس البعید والخاصۃ معدود من الرسم الناقص. اگر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر جنس بعید اور خاصہ بھی ہو تو وہ رسم ناقص بنے گی. خوب اصل نقطہ یہ ہے، آغا مظفر فقط خاصے پر فوکس کر رہے ہیں. اصل نقطہ ناقص کا یہ ہے کہ جس میں جن سے قریب نہ ہو، یہ ہے اصل نقطہ. ناقص اور تام ہونے کا معیار یہ ہے کہ جن سے قریب ہے یا نہیں ہے، یہ نقطہ ہے اصل میں. فَيَخْتَصُّ التَّامُ بِالْمُؤَلَّفِ مِنَ الْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ فقط. بس مختص ہو جائے گی تام، یعنی رسم تام. یہاں پر تام سے مراد ہے رسم تام، وہ کہ جو بنی ہوئی ہو جن سے قریب اور خاصے سے فقط، وہ ہو جائے گی رسم تام. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّسْمَ مُطْلَقًا یعنی چاہے تام ہو چاہے ناقص ہو. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الرَّسْمَ مُطْلَقًا یعنی چاہے رسم تام ہو چاہے رسم ناقص ہو. فرماتے آپ پر مخفی نہ رہے کہ رسم مطلقاً چاہے تام ہو یا ناقص ہو، کل حد الناقص لا یفید الا تمییز المعرف ان جمیع ما ادا ہو فحسب. اگر چاہے رسم تام ہو چاہے رسم ناقص ہو، وہ حد کی طرح کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر یہ کہ وہ معرف کو ما ادا سے جدا کرے گی. ہمیں کہا نا کل حد ناقص واضح کا بھلے بھلے بھلے. البتہ الا انہ یمیزہ تمییزا عرضیا، لیکن رسم میں یہ ہے کہ یہاں پر تمییز ہوگی لیکن وہ تمییز عرضی ہوگی، ذاتی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خاصے کے ساتھ فصل نہیں ہے. ولا یساوی الا فی المصداق. ولا یساوی، یساوی کے فاعل کی ضمیر جا رہی ہے رسم کی طرف، ہی کی ضمیر جا رہی ہے اس معرف کی طرف، مفعول کی ضمیر جا رہی ہے معرف کی طرف اور فاعل کی ضمیر جا رہی ہے رسم کی طرف. یہ رسم مساوی نہیں ہے معرف کے الا فی المصداق، سوائے مصداق. مصداقاً کیا ہے؟ مساوی ہیں.
لا فی المفہوم، مفہوم میں نہیں ہے. ولا يدل علیہ الا بالالتزام. ولا یدلو کے فاعل کی ضمیر رسم کی طرف، علیہ کی ضمیر معرف کی طرف. یہ رسم دلالت نہیں کرتی علیہ اس معرف پر الا بالالتزام، یعنی یہاں پر بھی دلالت التزامی ہے. کل ھذا ظاہر مما قدمناہ. آقا یہ تو ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں جو ہم نے اوپر ذکر کیا، اسے معلوم ہو جائیں گی. خب تمام شدہ الحمدللہ. رسم تام اور رسم ناقص کی تعریف بھی بیان ہو گئی. 2-3 منٹ وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر بحث کو آگے چلیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم 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 اللہ